ایک مرتبہ سلطان محمود غزنوی نے اپنے دربار میں ایک انوکھا سوال پوچھا۔ سلطان محمود غزنوی پوچھنے لگے، کیا اس دربار میں کوئی ایسا ہے جو مجھے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کروا سکے؟ تو ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، جی حضور، میں آپ کو حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کروا سکتا ہوں۔ بادشاہ نے اس سے اس کی شرط معلوم کی تو وہ کہنے لگا کہ میں ایک غریب انسان ہوں، 6 مہینے تک مجھے چلہ کاٹنا پڑے گا، آپ تب تک میرے گھر کا خرچ اٹھائیں گے۔ بادشاہ نے اس شخص کی یہ شرط منظور کر لی۔ وہ شخص 6 مہینے بعد جب دوبارہ لوٹا تو بادشاہ نے پوچھا کہ میرے کام کا کیا بنا؟ وہ شخص کہنے لگا، بادشاہ سلامت، میرے کچھ وظائف الٹے ہو گئے ہیں، مجھے دوبارہ سے چلہ کاٹنا پڑے گا۔ بادشاہ سلامت نے 6 مہینے تک اس کے گھر کا خرچہ اٹھایا۔ وہ شخص دوبارہ 6 مہینے کے بعد لوٹا تو بادشاہ نے اس سے وہی سوال کیا کہ میرے کام کا کیا بنا؟ وہ شخص کہنے لگا، بادشاہ سلامت، میں ایک غریب انسان ہوں، میرے گھر کا خرچہ نہیں چل رہا تھا، میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا، میں حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت نہیں کروا سکتا، وہ اتنے اعلیٰ و بلند مقام والے ہیں اور میں ایک ناچیز ہوں۔ بادشاہ نے اپنے پہلے وزیر سے پوچھا کہ اس شخص کے ساتھ کیا کیا جائے؟ تو پہلے وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، اس کا گلا کاٹ دیا جائے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بادشاہ کے دربار میں ایک نورانی شخص والا انسان بیٹھا تھا۔ وہ کہنے لگا، بادشاہ سلامت، یہ وزیر صحیح فرما رہا ہے۔ بادشاہ نے اپنے دوسرے وزیر سے پوچھا کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ دوسرے وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، اسے جنگلی کتوں کے آگے ڈال دیا جائے تاکہ یہ تڑپ تڑپ کر مرے اور دوسرے لوگ بھی اس سے عبرت حاصل کریں۔ کہ جی بادشاہ سلامت، یہ صحیح کہہ رہا ہے۔ بادشاہ نے اپنے پیارے غلام ایاز سے پوچھا کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ ایاز نے کہا، بادشاہ سلامت، ایک غریب انسان کا گھر آپ کے خرچے پر پورا سال چلتا رہا اور آپ کے خزانے میں کوئی کمی بھی واقع نہیں ہوئی، اس شخص کو معاف کر دیا جائے، کیونکہ اگر آپ اس کو مار دیں گے تو اس کے بیوی بچے بھوکے مر جائیں گے۔ بادشاہ نے دوبارہ اس شخص کی طرف دیکھا تو اس نے دوبارہ کہا، بادشاہ سلامت، یہ شخص صحیح فرما رہا ہے۔ بادشاہ کو بہت تعجب ہوا اور اس نورانی چہرے والے شخص کو بلایا اور پوچھنے لگے کہ جب میں نے پہلے وزیر سے پوچھا تب بھی تم نے کہا کہ یہ صحیح فرما رہا ہے، جب دوسرے سے پوچھا تب بھی تم نے کہا یہ صحیح فرما رہا ہے، اور جب ایاز سے پوچھا تب بھی تم نے یہی جواب دیا، آخر وجہ کیا ہے؟ تو اس نورانی چہرے والے شخص نے بتایا، بادشاہ سلامت، آپ کا پہلا وزیر ایک خاندانی کسائی تھا، اس نے صرف بکروں کی گردنیں ہی کاٹی ہیں، اس کو اس کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ قصور اس وزیر کا نہیں بلکہ آپ کا ہے کہ آپ نے ایک کسائی کو اپنے ہاں وزیر رکھ لیا۔ جو دوسرا شخص ہے، اس کے والد درباری کتوں کو نہلایا کرتے تھے، کتوں سے ہی شکار کیا کرتے تھے۔ اس مرتبہ بھی غلطی آپ کی ہی ہے کہ آپ نے ایسے شخص کو وزیر رکھا، اور ایاز ایک سید گھرانے سے تعلق رکھتا ہے۔ سید کربلا میں اپنا گھر بار سب کچھ شہید کروا سکتا ہے لیکن کبھی بدلہ نہیں لے سکتا۔ جب سلطان نے یہ بات سنی تو اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور ایاز کی طرف دیکھ کر مخاطب کیا، کیا تم سید ہو اور تم نے آج تک یہ بات مجھ سے چھپائی؟ ایاز نے کہا، بادشاہ سلامت، آج تک کسی کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ میں سید ہوں، لیکن اس شخص نے میرا راز فاش کیا ہے، آج میں اس کا بھی ایک راز فاش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ نورانی چہرے والا شخص
کوئی عام انسان نہیں بلکہ حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو صدقہ جاریہ کی نیت سے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ شکریہ۔